एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट अपने इस्तीफे वापस ले लें, पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, लेकिन दूसरी जानिब बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि हुकूमत के पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात के हवाले से देने के लिए कुछ है। दूसरी जानिब ये बात यकीनी बना दी गई है हुकूमती हलकों की जानिब से, सियासी और फौजी हलकों की जानिब से, कि कराची ऑपरेशन के हवाले से किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि अब ये बात सामने आई है कि कराची मौजूद हैं उनको किस तरह से रॉ इस्तेमाल कर रही है, रॉ ने उनको किस तरह से माली मदद फराहम की है, और किस तरह से रॉ के अहम तरीन लोगों से, जिसमें रॉ के सरबराह भी शामिल है, साबिक सरबराह की ब्रसल्स में एक अहम पाकिस्तानी सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई थी, और उस हवाले से भी सबूत जो थे वो इस डोसियर में मौजूद हैं। इसी पस मंजर में अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची में हैं, जहां कल उनकी बहुत अहम मुलाकात होने वाली है, जिसमें के जो मीटिंग होगी, जिस मीटिंग के अंदर कराची की सूरत हाल पर खास तौर पर गौर होगा, और हमारे ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में कराची ऑपरेशन में तेजी नजर आ सकती है। सिक्योरिटी हलकों ने इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि वो सियासी मुज़ाकरात जो MQM और हुकूमत के दरमियान इस्लामाबाद में हो रहे हैं, वो किसी भी सूरत में और किसी भी अंदाज में कराची ऑपरेशन पर असर अंदाज होंगे, इस बात के इम्कानात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं सीनियर सिक्योरिटी अहलकार।
نیشنل ایکشن پلان جس کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی اور افراتفری پھیلانے کی تمام کوششوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے دوران جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں بھی مزید ٹھوس ثبوت سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاکستان کے سیاسی اور دوسرے حلقوں میں گھس کے پاکستان میں تخریب کاری کی اور دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ثبوت حاصل ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی کا ذکر آج کابینہ کے اجلاس میں بھی ہوا، اور وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے نیشنل ایکشن پلان کی جو بہت بڑی کامیابیاں ہیں اس کو قوم کے سامنے بھی رکھا۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے 9 مہینے 62,000 سے زیادہ کومنگ آپریشن کیے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، 68,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں 68,000 ان کومنگ آپریشنز کا جو وفاقی حکومت نے شروع کیے، ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہ توجہ دی، اور یہ ایسے ہی امن نہیں آ گیا۔ آج اس وقت 8 مہینوں میں 5,900 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ ضرب عضب سے جب سے شروع ہوا ہے تقریباً 1 سال 11,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہیں۔ 9 مہینے میں 1,114 دہشت گرد ایکشن میں مارے گئے۔ ہارڈ کور دہشت گرد جو گرفتار ہوئے 883۔ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ایکٹیوسٹ آگے کام کرتے ہیں ملیٹنٹ ایکٹیویٹی کا، اس کا 3,462 آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ 7,900 پروسکرائبڈ اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے 7,900 لوگ سکیڈیول 4 پہ ڈالے گئے، سکیڈیول 4 پہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کاش ہم انہیں ان کی تفصیل بتا سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ملٹری آپریشن کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اسی نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے وہ سیلولر فون سمز، موبائل فون سمز، جن کے بارے میں عام طور پہ اب سے چند سال پہلے تک یہ بات عام تھی کہ جرائم پیشہ کے لوگوں کے لیے سب سے اہم ذریعہ یہ موبائل فون سمز ہوتی ہیں، جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، اونرشپ نہیں ہوتی، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور یہ نیشنل ایکشن پلان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے۔ سمز ہم نے جو 7 سال میں کام نہیں ہوا، ہم نے 3 مہینے کے اندر 14 کروڑ سم کو ویریفائی کیا، اور اس سے آج فائدہ یہ ہوا ہے، یہ 7 سال میں نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے 5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ آج سمز کو جو پہلے یوز ہوتی تھی ان کرمنل ایکٹس، ان ٹیررسٹ ایکٹس، جس دن سے ویریفائی ہوئے ہیں ان کی یوز ان ہینیس کرائمز ہیز بیکم نیل، زیرو۔ خاص طور پہ فوجی عدالتوں کا قیام اور اس کے ذریعے سخت ترین دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی بھی اسی نیشنل پلان کا حصہ ہے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے تازہ اعداد و شمار بھی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے قوم کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ سپیڈی ٹرائل کورٹس، ملٹری کورٹس، ابھی تک 28 کیسز ٹرائی ہو چکے ہیں، ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، 46 انڈر ٹرائل ہیں، 9 ملٹری کورٹس فنکشن کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب مزید تیزی آئے گی۔ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سپیڈی ڈسپینسیشن آف جسٹس اگینسٹ ٹیررزم، یہ نہیں کہ جس کسی کی کوئی سفارش ہو، بالکل کوئی سفارش پہ ملٹری کورٹس پہ کیس نہیں جائے گا۔ یہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور جن کے پاس واضح پروف ہے، میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بالکل پوری طرح پر کمیٹڈ ہوں کہ صرف ایسے کیسز ملٹری کورٹس میں جائیں گے۔ وقت ہے کمرشل بریک کا۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے جس وقت کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ حکمراں پارٹی کے لوگ اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین کے درمیان یہ مذاکرات جاری ہیں۔ اس کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ ایم کیو ایم پارلیمنٹ میں جانے والی ہے یا نہیں، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक बड़ा अहम दौर हुआ है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान की वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। इस दौरान एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सालिस का भी और जामिन का भी। इन मुज़ाकरात पे अब तक बात कहाँ तक पहुँची है ये पूछेंगे और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर इसहाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। मुज़ाकरात के कई दौर हो गए सुबह से लेके अब तक, इस वक्त क्या पोजीशन है, ताज़ा तरीन सूरत हाल? जी कामरान साहब, इंशाअल्लाह चंद मिनट में हम इसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। इन्होंने अपने तमाम जो MQM के दोस्तों ने अपने तमाम जो उनके रिजर्वेशन थी, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को पेश किए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने खुले दिल के साथ यकीन दहानी करवाई है कि लॉ अपना विद इन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम इनका अज़ाला करने के लिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी को सेटअप करेंगे अगले चंद रोज में, क्योंकि कल उनका आस्ताना का फॉरेन विजिट है और उनकी वापसी तक इस पे जो है स्पेड वर्क हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो कमेटी है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, वो इसको इस मामले को इनके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको उनके सामने रखा जाएगा और इंशाअल्लाह उसका फिर जो है हल निकाले जाएंगे इंशाअल्लाह कानून और के अंदर रह के। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बहुत अहम मामला जो है वो कराची ऑपरेशन है, जारी कराची ऑपरेशन के हवाले से उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कामरान भाई। ना कभी MQM ने कहा बंद करने के लिए, ये ऑपरेशन उनकी रजामंदी से हुआ था। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, आपको याद होगा, सितंबर 13 में ये इत्तेफाक किया था कि इसकी जरूरत है, इसको होना चाहिए। और वो जो ऑपरेशन है उस पे ना उनकी डिमांड है कि इसको बंद किया जाए, ना ये कोई कभी अंडर कंसिडरेशन रहा है। ये करीबन 85% एक सर्वे के मुताबिक लोगों की उसमें सेटिस्फेक्शन है, इंप्रूवमेंट हुई है। ये जो है ये जारी रहेगा, लेकिन कानून और आइन के हदूद के अंदर रह के। और डॉक्टर साहब इसमें तो आप फरमा रहे हैं, लेकिन जो MQM के 19 मुतालबात हैं जो कि उन्होंने कौमी असेंबली भी पढ़े, इस्तीफा देते हुए पढ़े, उसके अक्सर जो मुतालबात हैं या ताल्लुक है उसका ताल्लुक तो कराची ऑपरेशन से है और मुख्तलिफ पहलुओं से कराची ऑपरेशन पे उसकी बड़ी नेगेटिव कॉमेंट्री है। मेरा ख्याल है कि अपना कामरान भाई, आप वो अंग्रेजी वाले 19 हैं, उर्दू वाले 9 रह गए हैं। और मेरा ख्याल है जब नहीं दोबारा देखेंगे, ये जो भी एक लेजिटिमेट अगर कोई उनकी जो है जेन्युइन ग्रीवेंस, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है और वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, तो उनको कोई इतराज नहीं है कि अगर किसी को किसी वजह से कानून के तहत पोपा हो या ATA हो या किसी और कानून के तहत अगर प्रोसेस के जरिए उनको रखा जाए, उनका पता हो, तो उनको कोई इतराज नहीं। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छे इफ़हाम तफ़हीम के माहौल में ये सारी बात हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो सारा इसमें अपना किरदार है, जिन्होंने अपना रोल अदा किया है, वो भी आपके सामने। और इंशाअल्लाह इसका जो नतीजा फाइनल निकला है वो अच्छा है और इंशाअल्लाह मुत्तहिदा जो है वो नजरसानी करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि वो ज्यादा टाइम ना ले और जल्दी से जल्दी अब अपने इस्तीफों को फॉर्मली उसको वापस ले। लेकिन सर ये जो माहौल सारा खराब हुआ था ना, उसकी एक बड़ी वजह अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकारीर थी जिसमें फौज पे उन्होंने शदीद तनकीद की थी और बहुत ही सख्त तरीन जुमले इस्तेमाल किए थे, फिर रॉ इंडिया वगैरह हवाला, जिसके बाद फिर उनके बराह रास्त खिताब। अगर कामरान साहब किसी ने कोई प्रूफ है और कोई चीज जो है वो कानून और आइन और मुल्क के मुफादात के खिलाफ है, तो वो तो अगर मैं हूं या कोई और हो, वो तो उससे बालातर नहीं हो सकता। देयर इज नो कोई इस समय कोई एमनेस्टी कोई नहीं, कोई नेगोशिएट हो रही, कोई इस तरह की कोई बात अंडर डिस्कशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी हम इसको देखें, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपके कराची ऑपरेशन के लिए, ज़र्ब अज़ब के लिए, ये तमाम चीजों के लिए अब हम ऐसे मोड पे खड़े हैं कि अगर पाकिस्तान पॉजिटिव डायरेक्शन पे अब चल रहा है अल्लाह के फल से, तो किसी भी वजह से अगर ये डिलेल होता है तो मैं समझता हूँ कि किसी की उसमें जीत नहीं होगी बल्कि हार होगी मुल्क की। तो इसमें हुकूमत के पास MQM को देने के लिए क्या है? आप कह रहे हैं कि ग्रीवांस नहीं, मेरा ख्याल है कि अब देखें, अभी फ्रैंकली अभी बाहर मीडिया सारा इंतजार कर रहा है। मैं अपना इन साथियों के साथ अब देखेंगे 1 मिनट में हम आपसे आपके चैनल भी इधर होगा तो गुफ्तगू करते हैं। अभी हम देने के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, बेसिकली पॉलिसी एग्रीमेंट हुआ है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो होंगे
یہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ قانون آئین کے تحت ہر چیزوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپریشن میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے اپنا قانون اور آئین کے تحت. تو میرا خیال ہے کسی کو بھی اس میں کوئی یعنی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اصولی ان کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، اور باقی تفصیل اگر اجازت دے تو ابھی بالکل بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار. ہم سے کہہ رہے تھے بات مختصر ہے اور بالکل واضح ہے جو ابھی اسحاق ڈار صاحب کی بات میں سامنے آئی کہ پہلے تو اس مسئلے کا حل فوری طور پہ ہونے نہیں جا رہا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم کے مطالبات کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. ان کمیٹی کو وہ پھر یہ کمیٹی ان مطالبات کو غور سے دیکھے گی، ان کو جانچے گی اور اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. یہ بھی جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ کراچی آپریشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ان کا پہلا جملہ تھا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کراچی آپریشن کے حوالے سے نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بات زور دے کے کہی کہ ایم کیو ایم خود اپنے جو اس کے کراچی آپریشن کے حوالے سے وہ اس کی حامی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے گمشدہ لوگوں کے خلاف باقاعدہ کیسز رجسٹر کیے جائیں تو اس کو اعتراض نہیں ہوگا. کراچی آپریشن کے مختلف حوالوں سے وہ حمایت بھی کر رہی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب الطاف حسین کے بیانات کے حوالے سے کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم یہ مذاکرات اس لیے نہیں کر رہے کہ کسی نے اگر آئین و قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس میں کوئی سمجھوتہ کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی معافی دینے کی بھی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کو معاف کر دیا جائے. جناب اسحاق ڈار نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اچھے ماحول میں ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مگر فوری طور پہ اس مسئلے کا حل ہو شاید اس کے امکانات نظر نہیں آتے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ وقت لگے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم فی الحال ان مسائل میں ہے یا اس چیز سے دوچار ہے، مگر ایک بات بہت حیرت کی ہے کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس وقت ایم کیو ایم مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. جو موجودہ پوری صورتحال ہے اس حوالے سے گو کہ ایم کیو ایم اس وقت کراچی کی سب سے اہم جماعت ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے کراچی کی، لیکن اس حوالے سے فی الحال ایم کیو ایم کی خاموشی خاص طور پہ ایک بہت ہی اہم کلیدی مسئلہ سامنے آیا ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات سامنے آئی کہ کراچی میں بجلی کے بلوں میں تقریباً 27 سے 57% اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا جسے کے الیکٹرک نے یہاں پر نافذ کیا ہے. اس سلسلے میں بجلی کے بل جاری ہو چکے ہیں، 15 جولائی سے اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی کے تقریباً ہر گھر کے اندر، ہر متوسط اور اس سے نچلے متوسط طبقے کے گھر سے لے کے اوپر تک کے گھر پہ اس کے اثرات ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 سے 57% بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں کراچی میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں، کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑا اضافہ ہے بجلی کے بلز میں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کراچی کے ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے، اس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے اور کوئی اس سلسلے میں احتجاج نہیں کیا ہے. لیتے ہیں وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اسی دوران جناب اسحاق ڈار اور فضل الرحمان پریس ٹاک کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے اور اس کے فوراً بعد ہم واپس آئیں گے. پٹیشن دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، بیک کھولو، اس میں ثبوت پڑے ہوئے ہیں. ہاؤس کو لیڈ وہ آدمی کر رہا ہے جو ایک جعلی الیکشن لڑ کے ہے. NA 122 میں دھاندلی ثابت ہوئی ہے. عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا. جو بھی عدلیہ کے فیصلے ہوں گے ان کو قبول کریں گے. ویلکم بیک. جیسا کہ ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتایا تھا، متحدہ قومی موومنٹ اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی پیش رفت کے حوالے سے جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ تھے اور میڈیا ٹاک ہوئی ہے جس میں بات ثابت ہو گئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات کو دیکھے گی، اور وہ کمیٹی قائم ہوگی جب وزیر اعظم غیر ملکی دورے سے واپس آ جائیں گے. تو اس سے اندازہ یہی ہے کہ یہ بات اب آگے کئی دنوں تک جانے والی ہے. فی الحال اس مسئلے کا حل فوری طور پہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن بارہا جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں اس پروگرام میں اس وقفے سے قبل تفصیل سے بتایا تھا کہ آئین و قانون کے حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا اور کراچی آپریشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم سے پوچھا گیا تھا کہ جناب
الطاف حسین کے خطابات کے حوالے سے، خاص طور پر جس میں انہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ذکر کیا تھا، پاکستانی فوج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو معافی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں آئین و قانون کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کے سمجھوتے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن فی الحال یہ اونٹ کھڑا ہے اور اس بات کے امکانات فوری طور پہ نہیں ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں یا ان کے استعفے قبول کر لیے جائیں۔ حکومت نہ استعفے قبول کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ کے جو 19 نکات ہیں جو کہ خاص طور پر انہوں نے پارلیمنٹ میں دیے تھے اس میں کوئی بہت بڑی پیش رفت متحدہ قومی موومنٹ کو پیش کرنے والی ہے، اس لیے اس کو فی الحال ڈیڈ لاک کی ہی صورتحال کہنا چاہیے۔ دوسری جانب آج سیاسی طور پہ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے شاید آج سیاسی طور پر ایک سخت ترین دن ہے جب سے وہ الیکشن جیتی ہے۔ آج اس کے اسپیکر جناب ایاز صادق قومی اسمبلی کی اپنی نشست کھو بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اسپیکر بھی نہیں رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک سخت اور کڑا دن خالی اس لیے نہیں ہے کہ جناب ایاز صادق اپنی نشست کھو بیٹھے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ جناب عمران خان کا مسلسل یہ مطالبہ اور ان کا یہ مسلسل یہ کہنا کہ صرف 4 حلقوں کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ انتخابات میں کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے، اور آج وہ دوسرا حلقہ بلکہ وہ حلقہ جس پر سب سے زیادہ نگاہیں لگی ہوئی تھی اس کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن ٹریبونل کا جو فیصلہ آیا ہفتے کے روز، آج اس کے نتیجے میں جناب ایاز صادق اپنی اسپیکر کی نشست کھو بیٹھے، قومی اسمبلی کی نشست کھو بیٹھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ شخصیت جو کہ اسپیکر تھی اب وہ نہیں رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس الیکشن کے حوالے سے ان کی دھاندلی کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں، اور اسی حوالے سے اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی کڑا اور سخت سیاسی دن ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو حالیہ مہینوں میں سیاسی طور پر ایک بہت اچھی سچویشن میں نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ انتہائی کمزور سچویشن میں نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ متعدد ضمنی انتخابات بھی ہاری ہے۔ آج ایسا لگا کہ اسپیکر کی پوزیشن خالی ہونے کے بعد تحریک انصاف کی یہ پوزیشن، سیاسی پوزیشن کسی حد تک بحال ہوئی ہے، گو کہ اس کا آغاز مئی میں بھی ہو گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور اہم رہنما اور وفاقی کابینہ کے انتہائی اہم رکن جناب خواجہ سعد رفیق کا الیکشن بھی جو کہ لاہور سے انہوں نے جیتا تھا، اسے الیکشن ٹریبونل نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، اس پہ اسٹے جاری کر دیا تھا، حکم ابتدائی جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جناب سعد رفیق قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور وہ وفاقی کابینہ کے رکن بھی ہے، لیکن جناب ایاز صادق فی الحال کیونکہ ان کا سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج نہیں ہوا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، اس لیے نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور نہ ہی وہ اسپیکر رہے ہیں۔ جناب عمران خان کا الیکشن کے فوراً بعد سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ابتدائی طور پہ ابتدائی مہینوں میں وہ مسلسل یہ اصرار کرتے رہے کہ تمام الیکشنز کی نشستوں پہ نہ ہو، لیکن صرف 4 حلقوں میں تو کم از کم اس کی جانچ پڑتال ہو جانی چاہیے۔ آپ مہربانی کریں ان 4 کنسٹیٹوئنسیز میں مکمل طور پہ تفتیش کروائیں اور تھم امپریشنز ہیں، اس سے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے۔ اگر 4 حلقوں کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، ٹھپے لگائے گئے ہیں، ہم نے 4 حلقوں کے مانگے ہوئے تھے کہ بتائیں جناب 4 حلقوں میں کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر نہ سپریم کورٹ ایکٹ کرتا ہے اور نہ ہمیں تک ابھی الیکشن ٹرائیبیونل سے رزلٹ ملے ہیں۔ ہم نے 4 حلقوں کی ہمیں فنگر پرنٹ سے ڈیٹیلڈ آڈٹ چاہیے۔ 4 صرف 4 مجھے یہ بتائیں یہ کوئی ہم نے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا مشکل ہے 4 دنوں کے اندر 4 حلقوں کے اندر پوری یہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں فنگر پرنٹنگ سے؟ کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ بہت ہی اہمیت کی بات ہے کہ 4 میں سے 2 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ کے انتہائی اہم اراکین کا انتخاب الیکشن ٹریبونل کالعدم قرار دے چکے ہیں۔ اب 2 حلقے باقی ہیں جس کو کہ چیلنج کیا تھا، ایک ہے این 110 جس میں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف منتخب ہوئے تھے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ عثمان ڈار تھے، باوجود عثمان ڈار اب اپنا کیس کنٹیسٹ نہیں کر رہے، جس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور بھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور اہم حلقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اس کے امیدوار کے ساتھ دھاندلی ہوئی، وہ تھے جناب جہانگیر خان ترین، ان کا مقابلہ تھا صدیق بلوچ سے جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن انہوں نے لڑا تھا، لیکن بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق این 154 کا بھی نتیجہ جلد آنے والا ہے، الیکشن ٹریبونل اس حوالے سے بھی فیصلہ دینے والا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے این 154 سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور تحریک انصاف کے انتہائی اہم سینئر رہنما جناب جہانگیر خان ترین سے۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب۔
کیا اطلاعات ہیں آپ کے اپنے حلقے کے حوالے سے؟ الیکشن ٹریبونل کی کارکردگی اور کارروائی تو ہو گئی ہے، تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اس پہ کیا تازہ ترین سچویشن کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کب آنا ہے؟ کامران بھائی، یہ نتیجہ پرسوں آنا ہے. جج صاحب نے تاریخ دی ہے 26 تاریخ کو کہ یہ اپنا فیصلہ دیں گے. اور حلقے کے بارے میں اور جو کیس چلا ہے، میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، 2.5 سال سے ثبوت لے کے آئے ہیں، ناظرہ کی رپورٹ آئی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بھی امیدیں بڑھ گئی ہیں کل کے فیصلے کے بعد، 122 کے فیصلے کے بعد، کیونکہ جو اس فیصلے میں جو وجوہات بتائی ہیں کاظم علی ملک صاحب نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے، وہ تمام چیزیں جو ہیں بڑھ چڑھ کے میرے حلقے میں بھی ہوئی تھیں اور ان کے ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں. میرے حلقے میں تو کم از کم کتنے 20,600 شناختی کارڈ کے نمبر جو کاؤنٹر فوائل پہ لکھے گئے تھے وہ جعلی تھے. یہ ناظرہ کی رپورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بے ضابطگیاں تھیں اور بہت سی لیگیلٹیز تھیں. تو مگر جب تک جج صاحب فیصلہ نہیں دیتے تو میں ابھی کچھ اس کے اوپر امید نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حق کا فیصلہ آئے اور جو سچ ہے وہ سامنے آئے. مگر ترین صاحب، یہاں تو ایک عجیب سی بات ہے نا کہ جس کے حق میں فیصلہ ہے اس کے لیے وہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہے تو وہ باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ وہ باطل کا فیصلہ ہے، یا صادق صاحب نے بھی کہا باطل کا فیصلہ ہے. دونوں نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، ٹریبونل نے انصاف نہیں کیا. تو کل پرسوں اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ بھی اس کو پھر آپ کا رسپانس بھی کچھ ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جو ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں گے، سب کے سامنے رکھیں گے، اور جج صاحب کا فیصلہ ایک دفعہ آنے دیں. مگر یہ دیکھیں 4 حلقے خان صاحب نے 2 سال سے کہا کہ کھول دیں، ہمارا موقف تھا بس 4 تو کھولو. اب 4 میں سے 2 کا فیصلہ آیا اور دونوں کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، تو ہم تو 100% رزلٹ پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اب پرسوں بھی ہمیں اگر امید ہے، اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی. مگر دیکھیں یہ بات یہ تھی کہ یہ 4 حلقے اگر یہ پہلے کھول دیتے، آج سے 2 سال پہلے کھول دیتے، 1.5 سال پہلے کھول دیتے، تو یہ جو بھی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اب اس طویل جنگ کو لڑ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 2.5 سال کا کام کر سکتے ہیں، اتنا خرچہ کر سکتے ہیں، اتنی محنت کر سکتے ہیں اپنی الیکشن کو اوور ٹرن کرنے کے لیے. آدھی ٹرم تو گزر گئی، اب پتہ نہیں اس کے بعد سپریم کورٹ سٹے دے دے گی، پھر کتنے مہینے وہاں لگ جائیں گے. تو جو اصلی عوام نے جس کو مینڈیٹ دی تھی وہ تو اسمبلی سے باہر رہ گئے اتنے عرصے کے لیے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ترین صاحب، اس میں بڑا ایک عجیب بات ہے. آبویسلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریبونل جس سے کہ یہ جس کو کہ قانون کے لحاظ سے 4 مہینے کے اندر فیصلہ دینا چاہیے، تو اس نے 2.5 سال فیصلہ دیا ہے، اور 2.5 سال تک یہ معاملہ اٹکا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر اس پہ اسٹے آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا، جیسے سعد رفیق کے معاملے میں آ گیا ہے، تو یہ انصاف کہاں سے ہوگا؟ یہ تو بڑا ایک لمبا کام ہے، کیونکہ یہ 2.5 سال میں فیصلہ نہیں ہوا، اور ابھی آپ کا تو آج بھی نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ 4 حلقوں میں ایک NA 110 تھا، جس میں آپ کے جو کنٹیسٹنٹ تھے عثمان ڈار صاحب جو خواجہ آصف کو چیلنج کر رہے تھے، وہ خود منظر سے غائب ہو گئے. یہ آپ کیا کس قسم کا نظام ہے؟ اتنی ہائی پروفائل آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کا جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ خود ہی غائب ہو گیا. نہیں، وہ غائب بالکل نہیں ہوا کامران بھائی. ہوا یہ تھا، میرے عثمان ڈار میرے دوست ہیں، میرے بڑے نزدیکی ہیں، پارٹی کے بڑے اہم ورکر ہیں. انہوں نے ان کی تاریخ جو تھی وہ ڈیلے ہو گئی، ایک تاریخ آگے نکل آئی، مگر اس تاریخ پہ وہ یورپ گئے ہوئے تھے اپنی بزنس کے سلسلے میں. ان کی میٹنگ تھی وہاں پہ جو پوسٹ پون نہیں ہو سکتے تھے. تو جج صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ اس کو ہفتہ آگے کر دیں، مگر جج صاحب نے یہ ریکویسٹ نہیں مانی، اور اس کے بعد یہ کیس اب سپریم کورٹ میں ہے. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ جلد از جلد ہو جائے گی، اور یہ کورٹ یا کیس سپریم کورٹ خود سن لے گی یا واپس ٹرائبیونل کو یہ ریمانڈ کر دے گی. تو یہ بڑا الائیو ہے. عثمان ڈار صاحب بالکل پیچھے نہیں ہٹے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر بھی جلد فیصلہ آنا چاہیے. اور یہ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے ایک نئی کیمپین شروع کی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا رسپانسبل ہے، اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ اب استعفیٰ دے. یہ الیکشن کمیشن کو اس طرح سے نہیں آپ چلنے دیں گے؟ نہیں جی، بالکل ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ سراسر ظلم ہے. میں آپ کو ایک NA 122 کا اس کا اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں، ایک NA 122 میں کاظم علی ملک نے 2.5 سال کے بعد فیصلہ دیا اور کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے آفیشلز تھے، جو RO تھا، جو ARO تھا، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے تمام اللیگیلٹیز کی.
انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی بلکہ کوتاہیاں کی، اتنی زیادہ کوتاہیاں کی کہ الیکشن جو ہے انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اب جن لوگوں نے یہ سب گڑبڑ کی، جو لوگ ذمہ دار تھے، ان کو کم از کم کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان سے پوچھا جائے بھئی یہ تم نے کیوں کیا؟ اور اگر ان کی غلطی تھی جو جج نے، کاظم علی ملک صاحب نے کہہ دیا ان کی غلطی تھی، تو ان کو پھر سزا ملنی چاہیے۔ اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو اگلے دن 2 مہینے بعد NA 122 کی الیکشن ہوگی، کوئی اور RO آ کے پھر سے وہ چیزیں کر جائے گا، تو ہم کہاں، کیا فائدہ ہوا، ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ تو یہ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی ان لوگوں کو جو الیکشن میں دھاندلی میں ملوث ہیں، اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتے، اور وہ صرف اور صرف قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتی ہے۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، انشاءاللہ تعالی خان صاحب پھر ایک اور خط لکھیں گے NA 122 کے حوالے سے کل، پھر سے ریکویسٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ اور اگر یہ 4 جو نمائندے ہیں جنہوں نے 2013 کی الیکشن میں کمشنر تھے، اگر یہ نہیں کر سکتے اور یہ روک رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو روک رہے ہیں حق ادا کرنے سے، تو ان کو گھر جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک یہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اب کارکردگی دکھا رہی ہے اور اس حوالے سے تبدیلی اور بہتر تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، اور یقینی طور پہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اگر سیاسی جماعت، جمہوری حکومت اچھا کام کرتی ہے اور اس اچھے کام کے نتائج سامنے آتے ہیں تو اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا سے اچھی خبریں، خاص طور پر پولیس کے محکمے کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ حاصل ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، ہم نے آپ دیکھا کہ جو نتائج سامنے آئے، خاص طور پہ الیکشن ٹریبونل کا جو نتیجہ سامنے آیا لاہور میں، اور اس سے پہلے مئی میں جو الیکشن ٹریبونل کا نتیجہ سامنے آیا تھا جس کے نتیجے میں الیکشن کالعدم قرار دیا گیا تھا، کم از کم ٹریبونل کی جانب سے جناب خواجہ سعد رفیق کا، اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق کا ہفتے کے روز۔ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور پازیٹیو خبر جو کہ اب خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے، وہاں پر مختلف محکموں میں بہتری کے آثار بھی نمایاں ہوئے ہیں، خاص طور پہ پولیس کے محکمے میں۔ پولیس کے محکمے کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پر بھرتیوں کے حوالے سے ایک شفاف نظام نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے متعارف کرایا ہے حکومت نے، جس کی وجہ سے یہاں پر میرٹ پر امپلائمنٹس دی جا رہی ہیں، خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس میں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آن لائن FIR کا نظام ایک بہت بہتر طریقے سے سامنے آیا ہے، اور پولیس کی پرفارمنس میں اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا نظام بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پولیس کا محکمہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اگر کہا جائے کہ چاروں صوبوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی یا اصلاحات کے حوالے سے بہتر نظر آتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ جب ہم اس قسم کے واقعات دیکھیں جیسے کہ ہم نے سندھ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ پولیس کی بھرتیوں کے حوالے سے ایک کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، اور اس کی گونج سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے اس پروگرام تک سامنے آئی ہے، حتیٰ کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بھی نہیں بخشا گیا، اور اس کے ذریعے بھی بھرتیوں میں کوشش کی گئی کہ اس میں کرپشن ہو اور میرٹ کا دور دور تک سامنا نہ ہو۔ تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا میں جو پولیس کی اصلاحات لے کر آئی ہے اور پولیس کا نظام میں بہتری، اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے عمران بخاری نے پشاور میں ترتیب دی۔ پاکستان میں پولیس کا نام سنتے ہی رشوت، مار پیٹ اور فرسودہ نظام ذہن میں گھومنے لگتا ہے، مگر خیبر پختونخوا کے محکمہ پولیس میں اصلاحات سے روشن مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ NTS کے ذریعے شفاف بھرتیوں کا نظام، کرپشن اور بے ضابطگی پر 4630 افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی اور 550 سے زائد پولیس افسروں کو ملازمت سے نکالا جا چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر آن لائن FIR درج کرانے کی سہولت۔ اگر انٹرنیٹ بھی میسر نہ ہو تو صرف SMS کریں، پولیس خود رابطہ کر کے آپ کی شکایت درج کرے گی۔ اب آپ کو جو نمبر ہم نے ایک پاس کا دیا ہوا ہے وہ اس کے ذریعے بھی اطلاع کرتے ہیں۔ آپ دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوں، اب آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ جی مجھے کسی دفتر میں جانا پڑے گا یا میرے پاس کرایہ نہیں تھا، آپ سمپل SMS کے ذریعے پولیس کی اطلاع کریں۔ پہلے لوگوں کو پولیس اسٹیشن جانے سے ڈر لگتا تھا تو شکایت کیسے درج کراتے، مگر اب چاہے ملزم پولیس والوں کا پیٹی بند بھائی ہی کیوں نہ ہو، عوام خوف کے بغیر پرچہ درج کرا سکتے ہیں۔ آن لائن FIR کے نظام سے شہریوں کو
थानों के चक्कर काटने से भी काफी हद तक निजात मिल गई है। मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था खैबर बाजार में, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कि मैं ऑनलाइन एफआईआर कर लूँ। हमारे नेबर्स में से पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कंप्लेन के लिए आते हैं तो इस सबके मसाइल हल होते हैं जल्दी, तो इस वजह से मैं भी आई हूँ और काफ़ी अच्छा है। पुलिस का बुनियादी काम जराइम से निमटना है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KPK पुलिस ने सिपाहियों से लेकर एडिशनल IG तक की कुर्बानी पेश की है। पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद पिशावर में गुज़िश्ता साल 1200 एहलकारों पर मुश्तमिल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसकी कामयाबी के नताइज आदाद शुमार खुद बताते हैं। रवां साल के पहले 5 माह में दहशतगर्दी के 5 वाक़यात हुए। 2014 के पहले 5 माह में दहशतगर्दी के 183 वाक़यात हुए। NTS के जरिए पुलिस में भर्तियों के मुस्तनद निज़ाम के साथ साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश के लिए स्कूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि आवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए मुसालिहती कमेटियाँ और थानों में FIR के बरवक्त इंदराज के लिए पुलिस असिस्टेंट लाइन्स जैसे शोबे कायम किए गए। पुलिस इस्लाहात और तफ्तीशी निज़ाम मौसर होने से सज़ाओं की शरह में भी इजाफा हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट्स में डिक्रीज़ जो है वो नुमाया है, यानी इंसिडेंट्स में जो डिक्रीज़ है वो पिछले 5 सालों के मुकाबले में लोएस्ट है, यानी 60% पिछले साल से कम है और बकाया सालों में इससे भी कम है। इसी तरह हमारी जो कैजुअल्टीज़ हैं वो बहुत कम होगी। CTD के पास अब चूँकि ना सिर्फ पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है, बल्कि तफ्तीश, गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूट करने का अदालत तक भी उनके ज़िम्मे है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एक तरफ अंदरूनी एहतिसाब का अमल जारी है, तो दूसरी तरफ एहतिसाब ब्यूरो भी क्रप्ट पुलिस वालों की कड़ी निगरानी कर रहा है। नैब ने साबिक IG KPK मलक नवीद समेत मुतादिद आला अफसरान को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार कर रखा है। इस्लाहाती प्रोग्राम के फवाइद देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान और दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से तरबियत में मदद मांग ली है। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए कैमरा टीम के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज़, पिशावर। किसी भी सूबे में, किसी भी जगह पे पुलिस का निज़ाम बेहतर हो, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा इत्मीनान की खबर कोई नहीं हो सकती। और जैसा कि आपने तफसील से देखा, खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में दूसरों सूबों से आगे नज़र आता है और इस सिलसिले में जो इक़दाम किए गए हैं यकीनी तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए इत्मीनान का बाइस होंगे और हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके इमेज के लिए ये बेहतरी का बाइस बनेंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उसकी हुकूमत है बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं। इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात, खैबर पख्तूनख्वा में सिलसिले में जो कुछ हुआ है इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब दिलजान खान ने, जो कि साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया दिलजान खान साहब। यकीनी तौर पर बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो निज़ाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ कराया गया है, जिसके ज़रिए भर्तियों को बेहतर किया जा रहा है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो रही है ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ एक्शन किया गया है जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे। इसके अलावा ऑनलाइन FIR, SMS के ज़रिए आप FIR वगैरह करा लें। आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और सॉलिड डेवलपमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये निज़ाम वाकई अच्छा हुआ, ये जो तब्दीली आई है। ख़ुद मैंने ये IG साहब नासिर दुरानी से इस पर बात की है। मौजूदा कि इनको पूरी ऑटोनॉमी मिली है कि ट्रांसफ़र्स में और पोस्टिंग में, इस तरह फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वगैरह इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मगर एक चीज़ है कि ये सारी चीज़ें इंश्राइंड होनी चाहिए लॉ में। मतलब है कि ये तो नहीं है कि अब वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या इमरान खान की रूलिंग है या जो भी है, तो उसके बाद जो है ना फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इट शुड बी जस्ट पार्ट ऑफ द लॉ रूल कि वो हमेशा के लिए हो और दूसरी जगह भी इसी तरह इन्फोर्समेंट हो जाए, तो है ये काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा है। लेकिन खान साहब, इसमें कानून में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक विल ना हो हुकूमत की और विल ना हो चीफ मिनिस्टर की और गवर्नमेंट की और पार्टी की, उस वक्त तक ये चीज़ें हो नहीं सकती। क्योंकि अगर सिंध में
रिक्रूटमेंट पैसे लेके की जा रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन तक को जो है वो मेरिट पे एम्प्लॉयमेंट नहीं करने दी जा रही। तो ये तो नहीं है कि यहाँ लॉ इजाजत देता है कि आप पैसे लेके ASIs को ले और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मेरिट ना होने दे या करप्शन होने दे। अगर KPK में उन्होंने 4000 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है करप्शन पे, उनके खिलाफ वो किया है, तो ये लॉ तो प्रोवाइड करता है, लेकिन विल की तो बहुत बड़ी अहमियत है। अगर ये PTI की गवर्नमेंट वहां कर रही है तो ये यकीनी तौर पे उसकी विल की वजह से ये हो रहा है, और अगर कल किसी और की हुकूमत आती है और उसमें ये विल है तो बेहतरी होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी चीज हो कि ये सब लोगों पे या जो भी हुकूमत आए सब पे बाइंडिंग हो। अब ये नहीं कि जिस तरह सिंध या दूसरी जगह ऐसा होता है कि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, DPO की SHO का लगाने का अथॉरिटी नहीं, इस तरह और चीज़ें, तो वो पुलिस की वो बिल्कुल जो है ना जो फ्रीडम या ऑटोनॉमी ये चीज़ है नहीं, इसी में फिर सारा गड़बड़ होता है। तो ये मैं कहता हूँ कि आइंदा भी हो कि इट शुड बी पार्ट ऑफ लॉ कि जो भी हो उन्हीं पे ये बाइंडिंग हो, क्योंकि ये पुलिस आर्डर जो 2002 उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि ये IG के इख्तियारात होंगे, DPO के इख्तियारात होंगे। अब मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई और प्रपोजल हो रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि सारी चीज़ें ऑल द पुलिस एंड एवरीबॉडी मस्ट बी इन द DC ऑफिस, और ये जो है ना पुलिस के इख्तियारात ख़त्म कीजिए। ये देयर इज समथिंग, पता नहीं क्या नहीं कोई साजिश हो रही है या कोई स्कीम हो रहा है। अब ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर पुलिस की कोई जिम्मेदारी है दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह वो सेफ्टी कमीशन है, दूसरे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, या जो इस तरह मैंने खुद सेक्रेटरी इंटीरियर जो था मैंने ये इंडिया में दिया है जहाँ पे कमिश्नर पुलिस सिस्टम दिल्ली बम्बे वगैरह में, तो वहाँ पे यही है कि पुलिस है डायरेक्ट उनकी अथॉरिटी है। मसलन 144 अथॉरिटी वाई की शुड भी DPO है या DCO है या किसी को दें, वो डायरेक्ट जो है ना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइसेंस हुआ 144 हुआ ये चीज़, और फिर पुलिस रिस्पॉन्सिबल है टू द जुडिशरी टू द हाई कोर्ट। इसी किस्म का कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जुडिशरी की डायरेक्ट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बहुत शुक्रिया जनाब दिलजान खान, बहुत अहम पेशरफ जैसा कि हमने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबरें, और जिसमें सबसे अहम खबर यह है कि पुलिस के निज़ाम में बहुत अच्छी इस्लाहात लाई गई हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस हवाले से एक शाइनिंग एग्जाम्पल सामने आ रही है पुलिस का महकमा, और पुलिस का महकमा बेहतर हो तो आवाम के लिए ये बेहतर खबरों में से भी बेहतर खबर होती है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पूरी दुनिया में इस वक्त माशी और बिजनेस हलकों में भूचाल आया हुआ है, बाजार मार्केट जो है वो मेल्ट डाउन जिसका नजर आता है, और उसका असर आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नजर आया है। स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1500 पॉइंट गिरा है, रुपए की कदर बहुत तेजी से कम हुई है। हालिया सालों में इस किस्म की मिसाल कोई देखने में नहीं आई है। इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे गवर्नर स्टेट बैंक जनाब मोहम्मद अशरफ वथरा, और प्रोग्राम में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आरिफ हबीब जो आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। बहुत अहम मामला, कमर्शियल ब्रेक के बाद।